اللہ اکبر. اب بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور حال ہی کے اندر یہ بات علم میں آئی کہ کسی نے یہ کہا کہ اہل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر کیا وہ اللہ کے رسول کی مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی ہجرت نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جب حضور حاضر اور ناظر ہیں تو پھر حضور نے مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں فرمائی؟ کتنے نادان لوگ ہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی عظمت کا انکار کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کب کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جسمانی طور پر حاضر و ناظر ہیں؟ اللہ اکبر. ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں. بلکہ اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر چمکتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پالی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، ممبئی والے کہتے ہیں سورج نکل گیا، جودھ پور والے کہتے ہیں سورج نکل گیا. دنیا بھر کے جہاں جہاں سورج نکلتا ہے، کہاں سورج نکلنا، کہاں پالی میں سورج نکلا. ارے اللہ کے بندو، سورج تو چوتھے آسمان پر موجود ہے، پھر وہ پالی میں کیسے نکل گیا؟ دکھ پالی میں رہا ہے چوتھے آسمان پر. ارے جب آسمان کے سورج کی اتنی طاقت ہے تو آفتاب نبوت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سورج چوتھے آسمان پر ہے، دکھ پالی میں رہا ہے، ممبئی میں رہا ہے، دنیا میں دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چوتھے آسمان پر ہے. تو یوں سمجھ لے وہ چوتھے آسمان پر رہ کر اپنے انوار سے دنیا کو جگمگاتا ہے. حضور علیہ السلام مدینے میں رہ کر اپنے انوار سے کائنات کو جگمگاتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، سلطان ہند غریب نواز، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو پلٹا کر کے بتا دیا کہ سورج میں جتنی طاقت نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے میں اتنی طاقت ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی وہ جسمانی ہجرت فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو حاضر و ناظر ہمارے درمیان ہے، اللہ اکبر، وہ روحانی طور پر ہمارے درمیان ہے. جسم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں ہے، اور جب مکے میں تھا تو مکۃ المکرمہ میں تھا. حضور علیہ السلام کی ہجرت سے حاضر و ناظر کو جوڑنا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جوڑنا جو دور حاضر میں ولی کہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ولایت کی واو سے بھی واقفیت ہوتی تو کم سے کم رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے پہ اعتراض نہ کرتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال تو میں نے ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دیا. تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شان کے مطابق دیکھ رہے ہیں. کیسے حاضر ہیں؟ یہ اپنی شان کے مطابق. بلکہ ایک بات اور یہاں پر عرض کر دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جسے ہم نکیرین کہتے ہیں، یعنی منکر اور نکیر کہتے ہیں، وہ تو دو ہی فرشتے ہیں. منکر اور نکیر دو ہی فرشتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، 9:10 کے اندر، 9:10 پر ایک ہی تاریخ میں پالی میں جو مردہ دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی آ کر سوال کر رہے ہیں. اسی ٹائم میں جودھ پور میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. ممبئی میں جو دفن ہوا اس کی قبر میں بھی وہی سوال کر رہے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نکیرین ہیں لیکن اسی وقت میں بیک وقت میں اتنی جگہ پر موجود ہیں. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک وقت میں اس نے اتنی جگہ پہ پہنچا دیا. اندازہ فرمائے جو فرشتے
فرشتے میرے محبوب کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، تو آمینہ کے لال کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی تعویل کر سکتے تو اگلی بات کرتے ہیں۔ جو نکالا گیا تھا مردود وہ تو شیطان ایک ہی ہے، جسے رجیم قرار دے کر کے نکالا گیا تھا وہ تو ایک ہی ہے، پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ آخر یہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، شیطان آ کر کے ورگلائے نہ، شیطان وسوسہ نہ ڈالے، اسی لیے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں تو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے کیوں، کس عقیدے سے ہو رہی ہے کہ شیطان ورگلا نہ دے، شیطان بہکا نہ دے۔ وہ جو ایک مردود ہے یہاں تلاوت کرنے والا پالی میں تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی ورگلانے کے لیے آئے گا، وہی اسی وقت میں جودھ پور میں تلاوت ہو رہی ہے وہاں بھی ورگلانے کے لیے آئے گا۔ اندازہ فرمائے میرے اللہ کی شان ہے، جب مردودوں کو اتنی طاقت عطا کرتے ہیں تو پھر محبوب کو کتنی عطا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ کوئی مردود کے لیے مان رہا ہے اور ہم تو محبوب کے لیے بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے مانتے ہیں، ہم بھی مردود کے لیے بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ اکبر یہ دیکھتے ہیں دراصل مردود میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ عطا کرنے والے خدا کی قدرت کا عالم ہے کہ وہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، چلے اس میں بھی کوئی تعویل اگر کنتو پرنتو نکال لیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بات حضور کے دیکھنے کی نہیں ہے، اللہ کے دکھانے کی ہے۔ ہم تو ہر چیز میں عقیدہ رکھتے ہیں عطائی کا۔ اللہ اکبر، خود سے کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میری اللہ کی عطا ہے۔ لیکن چلے قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ النمل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ اکبر، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، تبسم فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے جب تبسم کیا تو پوچھا تبسم کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چوٹیوں سے چوٹی کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر لشکر سلیمان تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں، حضرت سلیمان مسکرا رہے ہیں، پورے لشکر میں سے کسی نے نہیں سنا، جنات تھے انہوں نے بھی نہیں سنا، انسان تھے انہوں نے بھی نہیں سنا، کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ اور حضرت رئیس المفسرین سید المفسرین عبداللہ ابن عباس سے لے کر کے علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تک سب لکھ رہے ہیں، کیا یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ چوٹی اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 3 میل کا فاصلہ تھا، 3 میل کا فاصلہ تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی گفتگو کو سن کر مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، جب سلیمان علیہ السلام کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ارے سلیمان تو پھر بھی نبی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ چوٹی جس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اس نے لشکر سلیمان کو دیکھ کیسے لیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر چوٹی کو دکھانا چاہے تو 3 میل کے فاصلے سے لشکر سلیمان دکھا دیتا ہے، جس کو چوٹی کو چٹکی میں مسل کے بچے بھی مار ڈالتے ہیں۔ جب قدرت اس کو منتخب کر لے تو اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کو دکھانے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ جس کو اپنا آپ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان جس کو اللہ۔ اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ، جہاں سبحان اپنا اللہ۔ آپ دکھایا ہے پھر چھپایا کیا ہوگا؟
سب سے چھپایا، بلکہ حضرت موسیٰ نے تو 9 مرتبہ عرضی کی کہ مجھے دکھا، تو 9 مرتبہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں دکھا سکتے، بلکہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائے اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والی آنکھیں کوئی اور پیدا کی گئی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت میں لاکھوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے